بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے۔ آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے رمضان المبارک میں قرآن۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس میں نازل کیا گیا قرآن۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں 4 آسمانی کتابوں کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ان 4 آسمانی کتابوں کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ محترم سامعین، قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی رمضان المبارک میں تلاوت کی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، رحلت کا وقت آیا، آخری رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا، یعنی 2 مرتبہ قرآن پاک سنا اور سنایا بھی صحیح۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کرنے لگے یا اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کا قرب حاصل کروں، ولایت کا درجہ حاصل کروں، آپ کی محبت حاصل کی جا سکے اس وظیفہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے احمد، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عرض کی یا باری تعالیٰ، قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کر کروں یا بغیر سمجھے کروں؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے احمد، قرآن پاک سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، دونوں طرح میرا قرب نصیب ہوگا، میری محبت نصیب ہوگی، ولایت کا ایک درجہ نصیب ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کا ہم قرب حاصل کر سکتے ہیں، ولایت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، روزے کے ذریعے سے اللہ کی ہم محبت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم اللہ کی محبت کو چاہیں، اللہ کی محبت کو پائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ والسلام۔